الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. دوستو، بھائیو، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے قرآن حکیم نازل کیا، اور اس قرآن حکیم میں درست راستہ سمجھا دیا، بتلا دیا کہ ہم نے کس طرف جانا ہے. اور اسلام کی بنیاد جو ہے وہ بھی ہمیں پتہ لگ گئی کہ اسلام جو ہے جب انسان قبول کرتا ہے تو اس کی بنیاد 5 چیزوں پر ہوتی ہے. البنی الاسلام علی 5، یہ حدیث میں ایک الفاظ ہیں کہ 5 چیزوں پر بنیاد ہے اسلام کی. اس میں سے ایک نماز ہے. نماز کے معاملے میں معاشرے میں دنیا بھر کے مسلمانوں میں آپ دیکھیں گے کہ شیطان نے بہت حملے کر کے کسی انسان کو سستی میں ڈال دیا، کسی انسان کو بے نمازی کر دیا، کسی کو نماز پڑھنے نہ دی، اور کسی کو نماز ایسی پڑھنے دی کہ وہ بس اللہ کے ہاں اس نماز کا وزن نہ بن سکے. اور کیونکہ اعمال کا وزن کیا جائے گا روز قیامت، تو یہ نماز، آج کے ویڈیو میں میں نماز پر تھوڑی سی بات کر رہا ہوں کہ نماز جو ہے یہ ایک ایسا عمل ہے جو فرائض میں شامل ہے، جس کے بارے میں اللہ نے سوال کرنا ہے. تو اس پر شیطان کے حملے دیکھیں انسانوں پر معاشرے میں، کہیں ہم ان حملوں میں تو نہیں ہیں. کسی پر ایسا حملہ کہ وہ نمازیں اسے 2 دے دیں، باقی نہ دیں. کسی سے فجر اور عشاء کھینچ لی، نہ پڑھ سکا، اسے کئی سالوں سے نہیں پڑھ سکتا. تو یہ شیطانی حملے ہیں. ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کسی ایسے مرض میں مبتلا تو نہیں ہیں جس میں ہماری نمازیں غفلت کا شکار ہیں یا ہم بے نمازی ہیں. کیونکہ نماز غفلت کا اگر شکار ہیں ہم نمازوں میں، تو پھر تو قرآن حکیم نے، اللہ تعالیٰ نے، رب العزت نے، جس نے سوال کرنا ہے نمازوں کا، اس نے خود ہی بتا دیا. لوگ بھلے جو مرضی بتائیں، لیکن اس نے خود کیا دیا: فوائل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. تباہی ہے، بہت تباہی. فوائل، تباہی ہے ان لوگوں، ان نمازیوں کے لیے تباہی ہے، عام بندے کے لیے نہیں، نمازی کے لیے ہے. کون سا نمازی؟ جو نمازوں میں غفلت برتتے ہیں، غفلت کرتے ہیں. تو نمازوں میں غفلت کرنا، یہ عمل اگر ہے کسی میں اور بغیر عذر اور مجبوری کے چل رہا ہے اور کئی سالوں سے چل رہا ہے، تو بھائیو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اس پر فکر کرنے کی ضرورت ہے. کہیں ایسی حالت میں انسان اس دنیا سے نہ چلا جائے کہ غفلت والی نمازیں تھیں اور وہ سمجھتا تھا، وہ تسلی تھی، اس کو دل کا اطمینان تھا کہ میں بالکل درست جا رہا ہوں اس دنیا میں، میں بالکل ٹھیک جا رہا ہوں. تو بھائیو، نماز کے مسئلے پہ ہمیں شیطان کے ان حملوں سے بچنا ہے. دیکھنا ہے کہ نمازیں سستی تو نہیں ہے، کہ نمازوں کی ایسی غیر معیاری نمازیں تو نہیں ہیں، بے وزن والی نمازیں تو نہیں ہیں. تو نمازوں کو قائم کرنا، ان پر دوام حاصل کرنا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ فرائض میں شامل ہے. اور نمازوں کی جو بہت زیادہ شیطانی حملے ہیں، ان میں سستیاں بھی ہیں، ان میں نماز ترک نماز بھی ہے، چھوڑ بھی دیتا ہے. جو نماز چھوڑ دے اس کے بارے میں تو بہت ہی سخت معاملہ ہے، کیونکہ وہ فرض چھوڑ دیا اس نے. تو فرض چھوڑ دیا تو وہ تو آپ نے بہت سی اس کے بارے میں احادیث سنی ہوں گی.
تو اس لیے نماز کو ترک کرنا تو بالکل ہی منع ہے، اور اگر پڑھ رہے ہیں سستی ہے تو فجر نہیں پڑھتے یا عشاء نہیں پڑھتے یا کوئی ظہر عصر مغرب بیچ میں کچھ ایسا معاملہ ہے، تو بھائیو یہ ایک مسئلہ ہے، یہ ایک مرض ہے، یہ ایک ایسا ایشو ہے جس پر فکر، پہلا قدم فکر ہے۔ جیسے اور کوئی بیماری لگ جائے، کوئی اور مسئلہ بن جائے تو فوراً ڈاکٹر کے پاس اپوائنٹمنٹ بک ہو جاتی ہے، دوڑتے ہیں، پکڑتے ہیں کہ بھئی کچھ مسئلہ دوا کھائیں، یہ تو کینسر ہو رہا ہے، یہ کینسر سے بھی زیادہ خطر، کینسر ہو گیا تو زیادہ مر جائیں گے، نمازیں چھوٹ گئی تو ہمارا وہ ایسٹ، وہ اجر، وہ اللہ نے جو سوال پوچھا، وہ فرض، اس میں ہم ماریں گے، ہم برباد ہو جائیں گے۔ اور سستی کی تو پھر اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے، ہمارے سامنے ہے، قرآن حکیم نے کہہ دیا تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو نمازوں میں غفلت کرتے ہیں، کوئی پڑھی کوئی نہ پڑھی۔ تو بھائیو یہ بڑا ہی سینسٹیو ایشو ہے، بڑا ہی اہم ہے، اس کو بالکل غیر معمولی نہ سمجھے کہ بھئی یہ اس پہ فکر شروع کر دیں، توجہ دیں۔ اگر آپ کی کوئی 5 نمازوں میں سے ایک نماز آپ نہیں پڑھ پا رہے تو آپ ان نمازوں کو وہ فکر کریں، کیا ایسا مرض لاحق ہو گیا آپ کو، اور اس مرض کی آپ کیا ایسی فکر کر رہے ہیں، کیا ایسی دوا کھا رہے ہیں، کیا ایسی ادویات، کیا ایسا ٹریٹمنٹ، کیا ایسی ٹینشن آپ کو نہیں ہو رہی۔ ٹینشن ہونی چاہیے آپ کو کہ میری ایک نماز ہر روز چلی جاتی ہے، 2 نمازیں ہر روز چلی جاتی ہیں، میں پڑھ نہیں پاتا یا بالکل قضا پڑھتا ہوں، اور وہ جان کے تو اس پر بہت سے علماء کا بہت سا مطلب آپ سنیں گے فتاویٰ ہے، اور اس پہ یہ ہے کہ امام ابن تیمیہ کا ایک فتویٰ اس میں ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی جاب کے لیے الارم لگا کر سوتا ہے اور تیاری کرتا ہے، فکر کرتا ہے، اور نماز کی کوئی الارم، کوئی فکر، کوئی تیاری نہیں کرتا، نہ کوئی اس کی کوشش ہوتی ہے، نہ اس کی فکر ہوتی ہے، تو ایسا شخص کے بارے میں بہت سخت بات کی گئی ہے۔ لہٰذا میں تو مطلب سیدھی قرآن و سنت کی بات کرنے کے لیے یہاں بیٹھا ہوں، آپ کو ڈرانے کے لیے نہیں بیٹھا، تو لیکن یہ ہے کہ آپ نمازوں پر خاص توجہ دیں، یہ میری آپ کی چھوٹی سی ایک نصیحت ہے، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو، اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو نماز قائم کرنے کی، ان کی حفاظت کرنے کی، اور باوزن نمازیں پڑھنے کی۔ باوزن نمازیں یوں ہی بنے گی جب اخلاص کے ساتھ، بڑے خشوع خضوع کے ساتھ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے ساتھ کے مطابق نمازیں ادا کریں گے، تو اللہ تعالیٰ یقیناً ان نمازوں کو وزن والا بنا دیں گے، ہم روز قیامت ہم خوش ہونے والوں میں سے ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ وما علینا الا البلاغ۔